بات. آج لڑائی جھگڑے اسی لیے ہیں کہ ہم منفی بات سوچتے ہیں, ہاں اس نے اس لیے کہا ہوگا, بلکہ اگر اچھا گمان رکھ لیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے بدگمانی پر قیامت کے دن گواہ پیش کرنے پڑیں گے, تم نے کیسے بدگمانی کی. اور خوش گمانی اچھے گمان پر کچھ نہیں ہے, بلکہ مفت میں اجر ملے گا. یہ بندہ اچھا ہے اور اس نے ایسی بات اس لیے کہی ہوگی کہ اس کو کوئی ایسی بات کسی اور نے کہہ دی ہوگی, بجائے اس کے کہ اس پہ الزام لگایا جائے, اس سے بدگمانی کی جائے. ایسے ہی لوگ الزام لگا دیتے ہیں. ہمارے بڑے عالم ہیں مولانا زاہد الراشدی, کبھی کبھی مضمون لکھتے ہیں, گجرانوالہ میں وہ رہتے ہیں, کراچی آئے تھے, میں ملا بھی تھا. یعنی لوگ میرے پاس آئے, آپ کو پتا ہے وہ جب فلاں تھانے میں آیا ہے سچو وہ قادیانی ہے. اب کسی کا واسطہ پڑ گیا ہوگا, اس کو نے کوئی سخت بات کہہ دی ہوگی, اس نے کہا یہ مسلمان نہیں قادیانی. ایک سے دوسرے انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے سوچا یہ تو بہت فکر کی بات ہے ہمارے علاقے میں, کیونکہ یہ لوگ ختم نبوت سے وابستہ ہیں, بہت پرانے اور بہت اثر و رسوخ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علاقے میں سچو قادیانی کیسے آ سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں خود گیا اس کے پاس, سلام دعا ہوئی, وہ میرا بچپن کا کلاس فیلو نکلا, بالکل پکا مسلمان تھا. اب لوگوں نے قادیانی مشہور کیا, جبکہ پکا مسلمان اہل حق کے عقیدہ رکھنے والا. ٹھیک ہے داڑھی وغیرہ تو ان لوگوں کی نہیں ہوتی, جہاں اعلیٰ افسر ہو جاتے ہیں وہ سنتوں سے خالی ہو جاتے ہیں, ڈرتے ہیں غیروں سے. منموہن سنگھ نہیں ڈرتا تھا سکھ ہو کے داڑھی رکھنے سے, لیکن مسلمان آقا کی سنت سے ڈرتے ہیں, کہیں لوگ ہمیں ملا نہ کہہ دیں. سکھ جو ہے وہ سنگھ ہو کے اس کے سنگھ نکلے ہوتے ہیں, اور وہ جنت نہیں ملے گی اس کو, کیونکہ جو نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑے گا اس کو جنت نہیں ملے گی. لاہور ہمارا جانا ہوا, ان دنوں میں گرودوارے میں کوئی ان لوگوں کا پروگرام ہو رہا تھا, بہت سارے سکھ سب کی داڑیاں تھی, پائچے نیچے ایک خاص لباس اور داڑیاں سب کی, کوئی داڑھی نہیں منڈاتا, کوئی بال نہیں کٹاتے. ان کے گرو نانک نے قسم کھائی تھی, اس کی وجہ سے یہ لوگ کرتے ہیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ سکھ کافر ہو کر اپنے گرو نانک کی محبت سے مجبور ہے, مسلمان آقا کی محبت سے مجبور نہیں ہے. اس بات کو آگے پہنچائیے تاکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیے ان کے لیے کون سا ضروری ہے, لیکن وہ اپنے گرو نانک کی قسم کو پورا کر رہے ہیں اور ہم آقا کے ارشاد کو پورا کر رہے ہیں. وفر اللہ واقف الشوارب, داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. آقا کا ارشاد بخاری شریف میں ہے. خطاب کرنے والے کو ہٹا دیجئے درمیان سے. کون کہہ رہا ہے؟ بخاری شریف میں ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. لہذا اس بات کو آگے پہنچائیں. اگر ہماری وجہ سے ایک سنت زندہ ہو گئی اور کسی کی زندگی میں سنت کا اہتمام کرنے لگا, انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے اور ان باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.